چکے ہیں براہ راست سے چلتے ہیں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیوالی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. لے رہی تھی اوپر میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا اور ہم تقریباً 50,000 افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد کارڈز کی تعداد فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے. اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے عیدی لینے کے لیے مجھ سے جو دیکھ نہیں سکتے تھے جن کی جو بصارت سے محروم تھے اور ایک تھے جن کا میں نے ان کو پوچھا ان کا ہاتھ نہیں ہے تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا. آئی تھنک کسان ہیں وہ تو ان کو ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے. میں نے ان کو ہم انشاءاللہ ہمت کارڈ میں بھی ان کو جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے. اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں رٹی رٹائی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو جن کی اسٹیٹمنٹ سے آگے جا کے بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا میں کرتارپور گئی. وہاں پر میں جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی. میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا. بہت اچھا کھانا تھا ان کا. اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی ان کو مل رہی تھی تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے صدیوں سے جانتی ہوں. انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ. اور جب اروڑہ صاحب منسٹر بنے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے تو انڈین پنجاب سے بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ہے ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسیشن اکنالجمنٹ اور پیغامات موصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا. تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے ان کی صحت کے لیے ہمارے عوام کی صحت کے لیے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسماگ سے لڑ نہیں سکتے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں پولیس ویجیلنٹ ہے ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن بزرگ کو بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے
تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے، اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے، 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے، اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے، اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی، کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا، میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور ڈبل بھی تھوڑا ہے، اور میں نے آج رمیش سنگھ اروڑا صاحب سے بات کی ہے، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اقلیتی برادری کے قبرستان ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو محلے ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے دل میں میری ان کی وہی جگہ ہے جو پنجاب کے باقی 14 کروڑ عوام کی ہے۔ اور جب آپ سب نے مائنورٹیز کے ممبرز نے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو یا وہ بیوروکریسی ہو یا وہ جوڈیشری ہو، ہر جگہ آپ کی خدمات ہیں، اور آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے۔ تو اگر آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، بلکہ زیادہ حق ہے جو کسی اور انسان کا ہے۔ میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ جس سے میرا سر شرم سے چھپ جاتا ہے، اور جس سے مجھے دلی تکلیف اور دلی دکھ ہوتا ہے، میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کسی محلے میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی طرح کوئی ایسی لڑائی جھگڑا کوئی فساد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے جو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو مسلمان ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور مائنورٹیز کیونکہ کم ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک سیف پاکستان، ایک سیف پنجاب پرووائڈ کریں، جہاں وہ بھی اپنے گھروں میں آرام سے، چین سے، سکون سے، بلا کسی خوف کے وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور ان کو لگے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر ہماری قدر ہے، ہماری پرواہ ہے۔ کیونکہ میری یہ صرف آئینی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری انسانی ذمہ داری بھی ہے، یہ میری بطور پاکستانی بھی ایک ذمہ داری ہے، صرف بطور چیف منسٹر نہیں، یہ بطور ایک محب وطن پاکستانی بھی میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں جو ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ بالکل محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ظلم، خدا نخواستہ اگر کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، یا کوئی بھی کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے لیے مشکل کریٹ کی، تو مریم نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم خوشیوں سے، امن کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں ایک جھنڈے کے سائے تلے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے، ست شری اکال، اور آپ سب کو ہیپی دیوالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیوالی کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تمام اس دیوالی کی خوشی میں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ دیوالی کی تقریب میں ہندو برادری کے اراکین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور تمام ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور ناصر میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں 54% طالب علم فیل ہوئے ہیں۔ کامیابی کا تناسب 46% سے زائد رہا ہے۔ دوسرے سالانہ امتحان میں لڑکیاں پھر سے بازی لے گئی ہیں۔ پرائیویٹ امیدوار مناہل شہزادی نے سب سے زیادہ 1200 میں سے 1013 نمبر حاصل کیے ہیں۔ کنٹرول امتحانات زاہد میاں کے اس متعلق کہنے کہ امتحانی نظام میں مزید شفافیت کے لیے بائیو میٹرک سسٹم لانا بھی ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔
جی بالکل، لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 44,800 سے زائد جو امیدواران تھے انہوں نے امتحانات میں شرکت کی ہے اور جو نتائج ہیں وہ 46% سے زیادہ ہیں۔ اور مزید تفصیلات جانتے ہیں کنٹرولر امتحانات لاہور بورڈ ظاہر میاں سے۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ امتحانات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فول پروف انتظامات کیے گئے تھے، کچھ جعلی جو امیدواران بھی پکڑے گئے تھے، تو مزید کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ بوٹی مافیا کے خلاف ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے سپروائزری سٹاف جو لگایا ہے وہ نیا لگتا ہے، ہر ایگزام میں نیا لگ رہا ہوتا ہے، روٹیشن بھی نہیں ہم کرتے، بار بار ریپیٹ بھی نہیں کرتے۔ امپرسونیٹر ہم نے بہت سارے پکڑے ہیں، اب ہم مزید آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے امپرسونیٹر پکڑے جاتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اولڈ پکچرز لگائی ہوتی ہیں، ان کے فوٹوگرافس بڑے پرانے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیوریج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہم لائیو تھم امپریشن اور فوٹوگرافس کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بالکل ایک ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا۔ بچہ ایگزام سینٹر کے اندر انٹر ہی تب ہوگا جب وہ بایو میٹرک کرے گا، وہ ہمارے بورڈ کے اس ڈیٹا بینک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، ادھر ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی ویدر دا کینڈیڈیٹ از ریئل ون اور دا فیک ون۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ویجیلنس ہے وہ بہت سخت کر دی ہے۔ گریڈنگ کے حوالے سے نیا نظام لانے جا رہے تھے، وہ کب تک امپلیمنٹ؟ جی، وہ ابھی کیس جو ہے وہ ہمارے پی بی سی سی کے اندر ہے، وہاں سے ہمیں یہ ڈائریکشن ہوئی ہے کہ آپ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک ڈیلیبریٹو میٹنگ کریں، اس میٹنگ کے بعد اس کے منٹس بنائیں، پھر وہ شیئر کیے جائیں گے بی او جی کے ساتھ اور آئی بی سی سی کے ساتھ، اور انشاءاللہ جو ان کا فائنل ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ کچھ امتحانات ملتوی ہوئے تھے، ان کی نئی ڈیٹ؟ جو امتحانات ملتوی ہوئے تھے وہ فزکس اور باقی کو مائنر سبجیکٹ سے وہ ہوئے تھے 18 اکتوبر کو، اب وہ 18 نومبر کو ہم انشاءاللہ کروا رہے ہیں۔ جی بالکل، کنٹرولر لاہور امتحانی بورڈ جو ہے وہ نتائج کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امتحانات میں اصلاحات لائی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اب حاضری کا نیا طریقہ کار جو ہے لایا جا رہا ہے، بایو میٹرک کر کے ہی اسٹوڈنٹ امیدوار جو سینٹر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز 4 مارچ 2025 سے ہوگا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر سے 27 نومبر تک داخلہ جمع کروا سکیں گے۔ 28 نومبر سے 11 دسمبر تک 2 گنا فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروائے جا سکیں گے۔ اسی بارے تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کی منظوری کے بعد لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے سالانہ امتحانات اور داخلوں کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ امتحانات کا آغاز 4 مارچ 2025 سے ہوگا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین نے آئندہ سال میٹرک پہلے سالانہ امتحانات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر سے داخلہ فارم بھجوا سکتے ہیں۔ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کروانے کی آخری تاریخ 27 نومبر رکھی گئی ہے۔ دگنا فیس کے ساتھ 28 نومبر سے 11 ستمبر تک داخلے بھجوائے جا سکتے ہیں، جبکہ 3 گنا فیس کے ساتھ جو داخلے بھجوانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر رکھی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دن بدن بڑھتی مہنگائی کی۔ آٹا بھی مہنگا، ایل پی جی بھی مہنگی، روٹی سستی کیسے دیں؟ نان بائی ایسوسی ایشن کا روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے کا عندیہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں روٹی پہلے ہی 16 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مہنگا آٹا خرید کر روٹی سستی فروخت نہیں کر سکتے، روٹی 20 روپے میں فروخت کی جائے گی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے۔ دیکھیں، ضلعی حکومت سستی روٹی فروخت کروانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں 16 روپے کی روٹی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ 14 روپے کی روٹی جو ہے اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اپریل میں، اور اس کے بعد جو ہے اب موجودہ صورتحال میں دن بہ دن جو ہے پہلے متعدد تندور تھے، اب سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تندوروں پر جو ہے روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ نان جو ہے وہ 25 سے 40 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ شہر لاہور کی 14 روپے کی سستی روٹی 20 روپے فروخت کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن آفتاب گل کی طرف سے انہوں نے اجلاس کیا۔ اجلاس میں باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، جس میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے میں مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے تندوروں پر، جبکہ ایل پی جی 300 روپے بھی فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح مہنگی بجلی بھی دی جا رہی ہے۔ اس والے سے متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی کیسے فروخت کر سکتے ہیں، روٹی 20 روپے میں فروخت کی جائے گی۔ اس والے سے عندیہ دے دیا گیا ہے، جبکہ شہر کے متعدد تندوروں پر آج بھی روٹی جو ہے وہ 16 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔
موٹر سائیکل سوار کی خاتون پولیو ورکر کو دوران ڈیوٹی ٹکر، حادثے میں صبا اقبال کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میو ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ صبا اقبال کے اہل خانہ کے اعلیٰ حکام سے بہترین علاج معالجے کی اپیل۔ تفصیلات محمد بلال سے جانتے ہیں۔ بلال بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، اس وقت جو پولیو مہم ہے یہ پنجاب سمیت ملک بھر میں جاری ہے۔ پولیو مہم کے دوران لیڈی ہیلتھ ورکر کی حادثے کے باعث ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور عائشہ آصف لیڈی سینٹری پیٹرول کی بہن صبا اقبال جو کہ زیادہ گاہی بخش ٹاؤن UC 72 میں پولیو کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران صبا اقبال کا موٹر سائیکل سے ٹکرانے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اور میو ہاسپٹل میں اس وقت زیر علاج ہے۔ اور لیڈی ہیلتھ ورکر کو پولیو انتظامیہ کی جانب سے تاحال کسی آفیسر نے لیڈی کی عیادت نہیں کی، جس پر پولیو ورکرز میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ جبکہ صبا اقبال کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سیکٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب سے بہترین علاج معالجے کی اپیل بھی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور 30 نمبر پر آ گیا۔ نئی دہلی سر فہرست، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 223 ریکارڈ۔ سب سے زیادہ AQI گلبرگ میں 406 تک جا پہنچا۔ شملہ پہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں آلودگی کی شرح 376، عسکری 10 میں AQI 284 ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے پر بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ آج تو آلودگی کے اعتبار سے یا اسموک کے اعتبار سے قدرے اچھی خبر ہے کہ آج کافی دنوں کے بعد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ طویل انتظار کے بعد جو ہے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو کئی دنوں سے پہلے نمبر پر براجمان نظر آ رہا تھا، اب تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اور جو پہلا نمبر ہے وہ اس کے قریبی حریف دہلی نے لے لیا ہے کہ لاہور میں جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 223 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 270 تک جا پہنچا ہے۔ اور اب ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہی یہ کشمکش چلتی رہتی ہے اور آج ہمیں اچھا لگا کہ لاہور بہرحال تیسرے نمبر پر آیا ہے۔ قدرے صورتحال میں بہتری پیدا ہوئی ہے اور ماہرین کی طرف سے یہ اقرار دیا گیا ہے جی کہ اس کی جو بڑی وجہ بنی ہے وہ شہر میں اچھی رفتار سے چلنے والی ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف گیسز جو ہیں وہ ڈسپرس ہوئیں اور آلودگی کا جو تناسب ہے وہ کم ہوا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ جو سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں ریکارڈ کیا گیا وہ گلبرگ کے علاقے میں رہا جو 406 تھا، اور شملہ پہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں آلودگی کی شرح 376 رہی، جبکہ لاہور کے پوش علاقے عسکری 10 میں AQI 274 ریکارڈ کیا گیا۔ دعا ہے جی کہ آئندہ بھی صورتحال مزید بہتر ہوتی رہے تاکہ اس تفریحیت سے ہماری جان چھوٹ سکے جس نے پورے لاہور کو جیسے یرغمال بنا رکھا ہے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل۔ سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر کی DG ماحولیات اور CTO کے ہمراہ انسپیکشن رواں ماہ اب تک 26,000 سے زائد گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں 7,904 گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں۔ لاہور میں 234 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کروایا گیا۔ گاڑی مالکان کو 33 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں۔ بتائیے عبدالقادر۔ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکٹری ماحولیات پنجاب جو ہیں انہوں نے DG ماحولیات اور CTO لاہور کے ہمراہ مختلف مقامات کی انسپیکشن کی، جہاں پہ وہیکل امیشن کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ بڑھتی اسموک کے پیش نظر ٹریفک کے روانی اور رش سے متعلق اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس حوالے سے ادارہ ماحولیات پنجاب کی جانب سے ایک ماہ کے دوران 26,626 گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی، جبکہ پنجاب بھر میں 7,904 گاڑیوں کو اضافی دھواں چھوڑنے پر چلان کیے گئے۔ ادارہ ماحولیات کی جانب سے جو اسپیشل اسکواڈ تیار کیے گئے ان کی جانب سے 1,80,00,000 روپے اس مد میں جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 1,339 گاڑیوں کو تھانوں میں بھی بند کیا گیا، پولیس اسٹیشن میں، جن کو متعدد بار چلاننگ اور وارننگ کے باوجود گاڑی مالکان کی جانب سے گاڑیوں کے جو ہے وہ انجنز کو درست نہیں کیا جا رہا تھا اور دھواں مسلسل جو ہے وہ فضا میں چھوڑا جا رہا تھا۔ لاہور میں 3,426 گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی، 2,034 گاڑیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں بند کیا گیا اور گاڑی مالکان پر 33 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں وہ عائد کیے گئے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔